للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور سیدنا حضور غوث اعظم علیہ رحمت الرحمن کے نام نامی پر میں اور آپ آئے ہیں، شاعر نے انہیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ میرے بڑے پیارے دوست علامہ وزیر صاحب نے چند دن پہلے ہی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز کریمہ میں، ان کی قربت والی بارگاہ میں بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے بھی چند اشعار آپ کو سنا دوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رب کے پیارے غوث جلی، نبی کے دلارے غوث جلی، یکس نبی فیضان نبی اور اخس حسین، حسن کے نظارے غوث جلی، ضیاء علی اور روشن ضمیر ہے مرشد ہمارے غوث جلی، آل نبی اور اولاد علی، زہرا کے تارے غوث جلی،
بنے جل کی نظروں سے ہر زلولی، بنے جل کی نظروں سے ہر زلولی، وہ نورانی منارہ غوث جلی، وہ نورانی منارہ غوث جلی، رب کے پیارے غوث جلی، نبی کے دلارے غوث جلی۔ عزیزان اہل محبت، رفاقت دین و ملت، نبی مصطفیٰ اللہ تحیت و ثنا کے خوبصورت اور ذوق والے لوگوں، آپ کے درمیان بڑے مشفقی، بڑے مہربان، بڑے مخلص جناب پیر طریقت رہبر شریعت صدف نعمان شاہ صاحب، آپ کی مہربانی و شفقت کے میں اس مسجد میں غالباً تیسری دفعہ حاضر کا شرف مل رہا ہے۔ پہلے میں نے جمعہ یہاں پڑھایا تھا زمانہ طالب علمی میں، پھر دوبارہ میں حاضر ہوا تھا، غالباً میں دورہ حدیث کی کلاس میں تھا کہ جب علامہ علم الدین صاحب کے والد گرامی کے حوالے سے، اور آج پھر شاہ صاحب کی محبت اور بڑے پیارے شفیق و مہربان جناب قلہ پیر سید مطلوب شاہ صاحب، ان تمام سادات کی محبت اور رفاقت میں آپ کے درمیان چند گھڑیوں کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ کوئی لمبی تقریر یا لمبی موضوع میں نے نہیں باندھنا، بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب دیکھوں گا کہ اگر آپ بات سمجھ رہے ہو تو کروں گا، جب دیکھوں گا کہ آپ کو بوجھل لگ رہی ہے ختم کر دوں گا۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو بات کو آگے بڑھائیں گے، اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو بات کو اختصار کے ساتھ ختم کر دیں گے۔ دوستو، عرض یہ ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم کی نسبت کریمہ پر میں اور آپ اکٹھے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نسبت کریمہ عطا فرمائی ہے۔ یہ فضل ہے مالک کا کہ مالک نے حضرت سیدنا غوث اعظم کی خوبصورت زندگی اور سوانح حیات پر بات کرنے کا اور سمجھنے کی توفیق سے نوازا ہے۔ دوستو، روایتی بات یا کرامات بھی سنتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا حضرت سیدنا غوث اعظم کا زہد و تقویٰ اور آپ نے جو امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یہ خوبصورت بچے جو مسجد میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، آپ بڑوں کے لیے عرض ہے اور ان چھوٹوں کو نصیحت ہے۔ بات سخت نہیں ہے بڑی پیاری، اگر سمجھ آ جائے، اگر سمجھ نہ آئے تو سخت ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زندگی کمال کو ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کی شخصیت وہ ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ نے ولایت کے نور سے نوازا تھا، والدہ بھی ولیہ تھی، والد بھی ولی تھا۔ عزیزان اہل محبت، یہاں بات جو نقطے کی ہے، جو بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نسل اور یہ جو بچے میرے اور آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، اگر انہیں اپنے اجداد و بزرگوں سے حضور کی سیرت اور شریعت اور حضور کی سنت کریمہ کی بات سننے اور سمجھنے کو ملے تو یہ بعید نہیں ہے کہ آپ ہی کی نسل میں کوئی نیک اور صالح اور متقی انسان دنیا میں آئے۔ آپ کی گھروں میں بھی کسی کو نہیں پتہ، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بات اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا کہ نہ جانے میرے گھر میں پلپنے والا یہ بچہ وقت کا نیک متقی پرہیزگار انسان بن سکتا ہے، یا وقت کا صاحب علم اور فقیہ انسان بن سکتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر بات کوئی توجہ طلب ہے، اگر بات کوئی فکر طلب ہے تو میری اور آپ کے لیے ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم جس گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں، ماں کی شان کریمہ وہ ہے کہ جو ساری زندگی گھر سے قدم نہیں رکھتی، والد وہ ہے کہ جو ایک سیب کے لیے 10 سے 12 سال
ایک باغ کی چوکیداری پہ وقت کاٹ دیتا ہے۔ صاحبو آج ہم کتنے بڑے معاملات کا نہیں ہے اسے ہم اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا حق غصب کر جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا حق لے بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے۔ فرق ہم میں ہوتا ہے، فرق ہماری اولادوں میں نہیں ہوتا۔ صاحبو اگر حضرت صالح جنگی دوست علیہ رحمہ کی شخصیت و ذات اگر زندگی میں صرف ایک سیب کے لیے 10 سے 12 سال ڈپٹی کرے، اور اس کے بعد بھی اس سیب اس باغ کا مالک ان سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ اب صاحب تو نے میرے اس سیب کی ڈپٹی دے دی ہے، آخری کام یہ ہے کہ میری بیٹی سے تم نے نکاح کرنا ہے، وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، سنتی بھی نہیں ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، چلتی بھی نہیں ہے، ایسی لنگڑی لولی عورت سے تیرا نکاح کراؤں گا۔ صاحبو ایک لمحے کے لیے سوچ لو، آج کے دور میں لڑکا جتنا بھی صاحب علم ہو اور جتنا بھی دنیا دار ہو، کسی بھی حالت کا ہو، جتنا بھی زہد و تقوی والا بھی ہو، جب ایسی خاصیت کی کوئی لڑکی کی اس سے بات کرے نا تو وہ پہلے دور سے انکار کر دے گا کہ کبھی بھی ایسی لڑکی کو میں اپنی زوجہ نہیں بناتا۔ حضرت صالح موسیٰ صالح جنگی دوست علیہ رحمہ ان باغ کے مالک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک سیب کے حصے کو معاف کرتے ہو تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ لے لی، نکاح ہو گیا۔ جب عروس کی رات اپنی زوجہ کے کمرے میں قدم رکھا، دیکھا آگے تو کوئی پری بیٹھی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں۔ باہر آئے، اپنے اس سسر سے، اپنے اس شخص سے، اس باغ کے مالک سے کہتے ہیں صاحب تو نے تو یہ اوصاف گنائے تھے، وہ تو میں داخل ہوا تو مجھے سلام کیا، میں اندر داخل ہوا تو اس نے سن کر میرے قدموں کی آہٹ کو سنا، مجھے سلام کیا، میں نے اس کے قدم دیکھے، میں نے اس کے ہاتھ دیکھے، وہ صحیح سلامت ہے۔ آپ بات کرتے ہیں وہ سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، کیسا عجب بات کر دی آپ نے۔ انہوں نے کہا یار بات اور ہے، میں نے تیرے وصف کو پہچانا کہ کوئی ایک سیب کے لیے کبھی بھی 12 سال ڈپٹی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی میری بیٹی کے لیے شوہر چاہیے، اور اگر میری بیٹی کی بات کرتا ہے وہ دیکھ اس لیے نہیں سکتی کہ آج تک ساری زندگی اس نے نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی، آج گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلی کہ کبھی سے اس نے چار دیواری سے قدم باہر نہیں رکھا، اس لیے لنگڑی میں نے کہا، وہ آج تک غیر محرم کی اس نے آواز نہیں سنی، اس لیے میں نے اس کو بحری کہا، یہ اوصاف میں نے اس لیے گنائے۔ پھر اللہ نے جا کر حضرت شیخ عبد القادر جیسی اولاد دی، یہ ولی اور ولایت کا سرچشمہ بنا، پھر یہ منبر کا وہ وارث بنا کہ جب ابھی کم عمری میں علم کی دنیا کو قدم رکھنے کے لیے گئے نا تو اب ان کی ماں نے 40 دینار، یہ واقعہ بڑا سنا، بڑا سمجھا۔ ایک بات کو تو دیکھو، اب وہ 40 دینار بندے ہیں، چور سارا مال لے لیتے ہیں، آخر میں بچہ بڑھ کے کہتا ہے، یہاں بھی بچے بیٹھے ہیں، تربیت میں فرق پڑ رہا ہے، یہاں بھی بچے ہیں، آج سے پہلے بھی بچے گزرے، اس بچے کی فطرت میں کیوں عمل تھا، اس نے کیوں یہ کام کیا؟ اس نے اس چور کے نگران کو، مالک کو بلا کے بولا یہ رہے 40 دینار میرے کرتے میں سلے ہیں۔ وہ مالک کہتا ہے، وہ چوروں کا سردار کہتا ہے کہ وہ بچے تو کیوں بتاتا ہے، میں نے پورا قافلہ لوٹا، تو نے دیکھا پھر بھی بتا رہا ہے 40 دینار کہاں؟ میری ماں نے حکم کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، میری ماں نے نصیحت کی ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں کی نصیحت کو نبھا رہا ہوں۔ صاحبو بچے ہیں، دین پڑھنے جا رہے ہیں، فطرت سلیمہ اثر کر رہی ہے۔ چوروں کا مالک کہتا ہے اگر تجھے ماں کی بات کا اتنا حیا ہے، ماں کی بات کی اتنی لاج رکھتا ہے، دیکھ میں کتنا کم بخت ہوں، میں رب کے احکام کی لاج نہیں رکھتا، میں رب کے فرمان کی لاج نہیں رکھتا، میں رب کی بات کو نہیں مانتا، پھر تو تجھ سے بڑا نافرمان تو میں ہوا۔ بچے مہربانی کر مجھے بھی اپنے اس نیکی اور صالح زندگی میں داخل فرما لے۔ وہ پہلا چوروں کا سردار، وہ چھوٹی سی عمر میں عبد القادر حق کے نور کی روشنی دے کر جاتا ہے۔ صاحبو ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کرامات سناؤ،
کرامات کی بات اپنی جگہ بہت ہے، آپ ولایت کے وہ نور ہیں، آپ علم کی دنیا کے وہ شاہکار ہیں کہ آپ فقیہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کی مجلس میں ایک آدمی آ گیا، بات بڑی سمجھنے والی ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت میں نے اپنی بیوی کو ایک بات کہہ دی۔ کیا؟ کہ جی میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میری عبادت جیسی پوری دنیا میں کوئی بندہ دوسرا عبادت کر رہا ہو تو میری بیوی طلاق ہے، میری بیوی طلاق ہے۔ اب مجھے اس جواب کا جواب بتائیں کہ ایسا دنیا میں کون سا ایسا عمل میں کروں اور پوری روئے زمین پر اور کوئی نہ کرے؟ کتنی بڑی بات! یہاں سوچنے والے سوچتے ہیں کہ اس رنگواد میں ایک نماز پڑھ رہا ہے، رنگواد کو چھوڑ دو، یہاں پنڈ سلطانی ہے، پنڈی گیب ہے، اٹک ہے، دنیا کے ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اسی وقت نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اب جو عبادت یہ کر رہا ہے اس کی عبادت سیم دوسرا بھی کر رہا ہے۔ تمام علماء نے کہا تیری بیوی گئی، کوئی عبادت ہے ہی نہیں کہ اگر تو عبادت وہ کرے تو دنیا میں اور کوئی نہ کرے۔ ایسی کون سی عبادت؟ بڑے بڑے علماء ہاتھ پیچھے کر بیٹھے، عقلیں رک گئیں، علم جواب دے گئے، کوئی بات نہ رہی۔ کیا جواب دیں؟ کہا نہیں، اس کا جواب ایک ہی ہے، تیری بیوی طلاق ہو گئی۔ آپ نے کہا رکو، تو اس کی بیوی طلاق نہیں ہوئی۔ سارے علماء توجہ پذیر ہو گئے، پوری کائنات میں ایسا عمل یہ کون سا کرے گا کہ جو صرف یہی کرے گا اور کوئی نہ کرے گا؟ تو آپ نے کہا ایسا کرو، ایسا عمل ایک ہے جو تم کرو گے اور پوری دنیا میں کوئی نہیں کرے گا۔ کہا جی بتائیے۔ کہا جی عمل یہ ہے مشکل، تردد ہے، تھوڑا اوکھا ہے۔ کہا جی بتائیں، کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہا چلے جاؤ یہاں سے بیت اللہ، حرم کعبہ چلے جاؤ، وہاں جا کر مطاف سارا خالی کراؤ، کوئی طواف نہ کر رہا ہو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ ایک ہے اور تو ایک طواف کرے گا، پوری دنیا میں کوئی اور طواف نہیں کرے گا، پوری دنیا میں کوئی اور عبادت نہیں کرے گا، یعنی کہ تنہا پوری دنیا میں واحد تو ہی طواف کر رہا ہوگا، کوئی تیرے ساتھ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ علم تھا، یہ معیار علم تھا۔ حضرت امام جوزی علیہ رحمہ اپنے دور کے بڑے فقیہ اور محدث اور بڑے نیک اور صالح عالم دین تھے۔ آپ نے کو پتہ چلا کہ عبد القادر ایک بڑا فقیہ اور بڑا درویش اور بڑا علم و روحانیت کا مرد درویش اور مرد کلندر ہے، تو آپ نے کہا چلو ذرا جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو۔ اٹھے حضرت امام جوزی، گئے، جا کر آیت کریمہ سامنے رکھی اور کہا کہ اس کی تفسیر آپ نے ایک بیان کی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہ ساری تفسیریں امام جوزی کے ذہن میں آتی گئیں۔ 11 تفسیریں بیان کی نا، امام جوزی نے کہا یہ 11 کی 11 تو مجھے پتہ ہے، تو پھر آگے چلے 41 تفسیریں اور اس آیت کی بیان کی۔ امام جوزی دنگ رہ گئے، کہا 91 تفسیریں جب بیان کر چکے نا، 11 تو وہ تھی جو امام جوزی جانتے تھے، 41 اور بیان کی، اور جب 41 اور بیان کر چکے نا، کہا یہ تھا حال علم ظاہر کا جو عبد القادر جانتا تھا۔ اب چلتے ہیں کال کی طرف، اب مالک کی چلتے ہیں کال کی طرف۔ اس علم و عرفان کی بات چھیڑتا ہوں جو میں اپنے محبوب سے، اپنے نانا محمد الرسول سے میں نے رات کی خوابوں میں، تنہائیوں میں لحاب دان لے کے سیکھا ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ امام جوزی وجد میں آ گئے اور اپنا سینہ چاک کر کے کہتے ہیں عبد القادر واقعہ علم کا تو سمندر و مہرباں ہے۔ صاحبو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ وہ مرد حق ہے، وہ فقیہ ہے، اور ہم بات کرتے ہیں آپ کے زہد و تقوی کی، ہم آپ کے علم و عرفان کی۔ آج میں اور آپ، ہماری راتوں کے کتنے حصے ہیں؟ سونا 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 اور فقط سونا، ساری نیند ہے۔ تھکے ہارے ذمہ دار طبقہ سارے بیٹھے ہیں، تھکے ہارے آئے، عشاء چھوڑی اور بستر میں آرام کیا، رات ساری آرام میں، ساری بستر پر۔ ہم کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہم نے 11ویں کی ہے، ہم نے ان کا جشن منایا ہے، ہر مہینے 11ویں پکاتے ہیں، کھاتے اور پکاتے اور سنتے اور کمالات ہو، عمل کدھر ہے؟
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی طبیعت و ذکر کدھر ہے؟ آپ نے اپنی رات کے 4 حصے کیے ہوئے تھے۔ پہلی رات کے حصے میں نوافل اور اذکار کرتے تھے، تیسری رات میں فقط اذکار کو ٹائم دیتے تھے، اور چوتھی رات کے حصے میں مغفرت کرتے تھے۔ یہاں 2 باتیں لکھی ہیں کہ 2 کام آپ زیادہ کرتے، 2 کام زیادہ کرتے۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ اذکار کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور ساتھ ساتھ تیسری بات کہ آپ مغفرت مانگتے امت کے لیے، امت کے لیے مغفرت مانگتے۔ اور چوتھی بات جو آج کے حوالے سے بہت ضروری ہے، جو امت پریشان ہوتی، جو دکھی ہوتا، جو بیمار ہوتا، جو بے آسرا ہوتا، جو غمگین ہوتا، اس کے لیے رات کے آخری حصے میں رو رو کر دعا مانگتے، رو رو کر دعا مانگتے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم نے مسجد میں بیٹھے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ایک دفعہ بھی رو کے دعا مانگی؟ ایک دفعہ بھی؟ یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، آپ نے فلسطین کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز کہ بچے کا جسم ہے، سر نہیں ہے۔ یہ آپ کے پر بچے ہیں نا، کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ اولاد ہے، اچھی ہو بری ہو سینے لگاتے۔ آپ نے وہ دیکھیں، ایک احساس ہوتا ہے مسلمان کا، ایک دکھ ہوتا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس دن سے غزہ کے حالات دیکھے ہیں نا، میں اپنی اولاد کو جب بھی اٹھاتا ہوں میری طبیعت بھر آتی، میں اپنی اولاد کو جب بھی گلے لگاتا ہوں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک حالت دیکھی، طبیعت اتنی عجیب ہوئی کہ ایک والد ہے، اپنے بچے کی بوٹیاں اکٹھی کر رہا ہے اور سجدے کر رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی بچے کی بوٹیوں کو، کون کون سی بوٹی کو اٹھاؤں، کون کون سی بوٹی میرے بیٹے کی ہے، کون کون سے لاشا میرے بیٹے کا ہے۔ یہ وہ درد ہے، یہ وہ دکھ ہے کہ جو اس وقت امت کے درمیان سے مر چکا ہے۔ ہم لوگ مجموعی طور پر، روحانی طور پر مر چکے ہیں۔ یہ بات بڑی سخت ہے، بڑی درد والی بات ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت جست واحد ہے۔ برما کی حالت کتنی بری ہوئی، دنیا کائنات میں مسلمانوں میں سے چند لوگ شاید کچھ ہوں گے جنہیں درد و آلام آیا۔ کشمیر کی حالت ہو گئی۔ اب مسجد اقصیٰ، علماء بیٹھے، مسجد اقصیٰ، قرآن نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ قرآن نے بیان کیا یہ مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے امام الانبیاء علیہ السلام معراج کی رات جاتے ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء سجدہ کرتے ہیں، اپنے چہرے کو اس مسجد کی طرف کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں 1,000 سے اوپر انبیاء کی آخری جگہ ہے، جہاں سے حضور معراج پر جاتے ہیں، جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو حضور امامت کراتے ہیں، جہاں میرے اور آپ کے نبی کی 17 مہینے حضور نے چہرہ انور کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ وہ مسجد اقصیٰ۔ اس مسجد اقصیٰ کے اس مسجد اقصیٰ کی تعظیم و تکریم یہ اتنی بڑی ہے، اس 28 سے اوپر مساجد غزہ کی گرا دی گئی ہیں۔ نہ جانے کتنے ہزار مسلمان وہاں مر چکے ہیں، ہاسپٹلوں پہ بم ماری ہو چکی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں 57 اسلامی ممالک ہیں،
57 34 یا 35 لاکھ مسلمان ممالک کی فوج جو میں نے کاؤنٹ کی ہے، جو لسٹ میں نے دیکھی، 34 لاکھ فوج ہے اور امت چپ ہے. یعنی کہ ہمارا مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق نہیں. آپ یہاں بیٹھے حیران ہو گئے کہ جو یہودی حضور کے دور میں جو یہودی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، حضور کے در کریمہ پر جا کر ایمان کی نعمت سے منور ہو چکے تھے، آپ لوگوں کو ان صحابہ کے نام بھی نہ پتہ ہو. آج یہودی ان صحابہ کے نام استعمال کر کے ایک پورا آرڈیننس پاس کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے یہودی عالم تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کے دین پر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے مدد و نصرت کی، ہیلپ کی. لہٰذا اس زاویہ نظر سے اسرائیل کی حمایت ہماری کی جائے اور اسرائیل ہمارے ملک کو بڑا کیا جائے اور فلسطین کو ختم کیا جائے. فلسطین کی حقیقت و میت 80 لاکھ مسلمان اور 11 لاکھ خالی غزہ کے مسلمان کتنے وہاں شہید ہو چکے ہیں، اور آپ رنگواد کی اس مسجد میں بیٹھ کر بولے کہ شاہ صاحب آپ کے چند آنسو کیا کریں گے، آپ کی بات کیا کرے گی، آپ یہاں تقریر کر کے کیا سمجھا لیں گے، آپ کی بات کہاں اثر کرے گی. یار مجھے بتاؤ، حضرت امام غوث اعظم اس وقت کے نیک اور صالح عظیم ولی جن کا پاؤں تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، وہ اپنی زندگی کی ساری راتیں ایک لمحہ، ایک گھڑی یا ایک پورا حصہ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ پوری کائنات میں حضور کی امت جہاں پریشان ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پوری کائنات میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی سنت پر بھی عمل نہیں کر سکتے؟ ہم نہیں دعا کر سکتے یہاں بیٹھے؟ ہم رب سے فریاد نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس کوئی، میں حقیقت اپنی حالت پہ دیکھتا ہوں تو اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے. ہمارے پاس ایمان، حضور نے فرمایا نا ایمان کے 3 حصے. پہلا حصہ ہاتھ سے گناہ کو روکو، غلطی برائی ہو رہی ہے ہاتھ سے پکڑو، منع کرو، فوراً روکو. دوسرا زبان سے منع کرو. تیسرا دل میں برا جانو. اب یہاں رکھ کر دیکھو کہ آج تیسرا ہفتہ گزر گیا ہے، ان تینوں ہفتوں میں میرے دل نے کتنا برا جانا ہے کہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور میرا مسلمان مر رہے ہیں. کتنے برا جانا ہے. مجھے وقت ہی نہیں ملا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے کیا، مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے. ہماری اولادوں کو نہیں پتہ، ہماری نسلوں کو نہیں پتہ کہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے، کدھر ہے، کیا مقام ہے اس کا. کیونکہ ہم نے خود کبھی ذکر نہیں کیا، ہمیں ٹائم نہیں ملا. ہم دنیا کے معاملات میں اتنے الجھ گئے. ہمیں رب کی بارگاہ کا وہ سجدہ گاہ، حضور نے فرمایا حرم کعبہ کے بعد سب سے زیادہ ثواب مسجد اقصیٰ کا ہے، اس جگہ سجدے کا ہے. اس مقام کے سجدے کی رب حضور یہ فضیلت بتا کے جا رہے ہیں، اور آج امت اس سجدہ گاہ کو تباہ ہونے کے لیے انتظار کر رہی ہے. انتظار کر رہی ہے. کیا کر رہے ہیں لوگوں؟ خدا رسول کا واسطہ، حضور سیدنا غوث اعظم کی کرامات ابھی بھی مجھے یاد ہے، میں بہت ساری سنا دوں گا، مگر حضور غوث اعظم کی کرامات سنا کر آپ اٹھ جائیں گے. کیا ہوگا؟ آپ کو ولایت میں کوئی اونچا درجہ مل جائے گا. ہاں، اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اس عمل پہ آپ نے عمل کر لیا کہ اگر رات کہیں اٹھ گئے اور وقت تہجد آنکھ کھل گئی اور رب کے حضور رو کر کہا مولا میں سکون سے میں نے کھایا، میں نے سکون سے پیا، میں رات کو سویا، میں نے اپنے بچے کا ماتھا چوم کے سویا، میں صبح اٹھا، میں مزدوری کے لیے عزت کے ساتھ نکلا، میرے اللہ میرے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان پر مہربانی فرما. اگر تیرے چند آنسو ان کے لیے گریں گے نا تو شاید تیرے ایمان کو تقویت بھی دیں گے اور ادھر مالک کوئی کرم اور مہربانی بھی فرما دے گا. آج ہم اتنی بے بسی کی حالت میں ہیں. یارو پتہ جانتا ہوں میں کون ہوں، تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں نا، وہ نبی اور اس نبی کے رفقا وہ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی تلوار ہاتھ سے نہیں پھینکی.
حضور کی 23 سالہ زندگی ہے، اور 23 سالہ وہ زندگی جو حضور نے اعلان نبوت کے بعد امت کو ہدایت کے لیے دی ہے۔ حضور کی 40 سالہ زندگی وہ بھی ہدایت والی ہے، مگر جو ظاہراً لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور لوگوں کو راہ دین پر لگایا اور رب کی بارگاہ تک ملاقات کی طرف لے کے گئے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کامل زندگی، وہ صالح زندگی جس میں حضور کے غزوات اگر گن لو کہ حضور کے غزوات کتنے ہیں، اور حضور نے امت کو غزوے کر کے کتنا درس دیا ہے۔ آج کہتے ہیں اخلاق سے بات کرو۔ آج کافر، ہم نے جب سے جنگیں چھوڑی ہیں نا، جب سے ہم نے جنگ و جدال چھوڑا ہے اور کہا اخلاق سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اس دن سے ہم اس زوال پذیر ہو گئے ہیں، اور کفر نے جب سے جنگیں اپنائی ہیں اس سے وہ عروج پذیر ہو گئے ہیں۔ دیکھ لے، امریکہ نے جب سے جنگیں شروع کی عراق کو اڑایا، کہاں لے گیا اپنا تیل؟ لیبیا کو اڑایا، کہاں چلا گیا؟ اور کتنے ممالک پر بمباری کر رہا ہے، نیٹو بن کر افغانستان پر کتنی بمباری کی۔ ہم لوگ نادان ہی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد موضوع یہ عبادت کر لو، نمازیں پڑھ لو، نفل پڑھ لو، یار یہ اپنی جگہ ہے، کوئی تو اٹھے گا نا۔ آپ دیکھیں پاکستان کی سرزمین پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی ہیں جنہیں انصاف ملتا ہے۔ آپ کچہری جائیں نا، دیکھیں حالات، کیا حالات ہیں؟ کیوں کہ ہم چپ ہیں۔ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے اس کبوتر کی طرح کہ آنکھیں بند کر لیں گے، بلی نہیں کھائے گی۔ حالانکہ ہمارے ساتھ کے کتنے لوگ ذبح ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، مر رہے ہیں، ہم لوگ خاموشی پذیر ہیں۔ حق کا ساتھ نہیں دینا، صاحب حق کے ساتھ نہیں چلنا، اتنی سمجھ بھی نہیں آ رہی ابھی تک، اتنی بھی عقل کے دریچے نہیں کھل رہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کب چلیں گے، حضور کے دین کے نفاذ کے لیے کب اٹھیں گے۔ میرے دوستو، میرے سر کے تاجو، حضور کی شریعت، حضور کی طریقت، حضور کا دین کی باتیں سننے سنانے تک تو ٹھیک ہے، عمل کہاں ہے؟ عمل کہاں ہے؟ حضور کی بارگاہ سے محبت ہے، عمل کہاں ہے؟ حضور کی بارگاہ تک اگر بچے بھی حضور سے پیار کریں تو حضور ان کو بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ ان بچوں کے والدین مسلمان ہیں، یہ خود مسلمان ہیں، ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ایک یہودی کا بچہ، کافر کا یہودی کا بچہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے پیار کرتا، دیکھتا اور صرف میرے مصطفیٰ کے جوتوں کو سیدھے کر کے چلا جاتا۔ میرے آقا واپس پلٹ کر دیکھتے، جوتے سیدھے ہیں۔ حضور دیکھتے رہے، ایک دن باہر آئے، جوتے سیدھے نہیں ہیں۔ آقا نے پوچھا، او صحابہ یہاں ایک بچہ آتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ آج نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں۔ فرمایا پتہ کرو۔ پتہ کرایا گیا، یہودیوں کے ایک قبیلے سے پتہ چلا، جی یہودیوں کے ایک قبیلہ ہے، وہاں اس کا گھر ہے۔ کہا چلو اس کے گھر، اس کے گھر چلے گئے۔ میرے محبوب اتنے لجپال ہیں، اتنی مہربانی کرتے ہیں۔ اگر کافر کا بچہ جوتے سیدھے کرے تو ایمان کا نور اسے دیتے تھے۔ اگر یہ بچے راہ دین پر آ جائیں، یہ بچے رات کی تنہائیوں پہ اٹھ کے سجدہ کریں، اگر ان بچوں کے مقدر میں حضور کی شریعت آ جائے تو میں کہتا ہوں کائنات کے سارے ناحق لوگوں کو حق کے راہ پر چلا جائے۔ یہ تقدیر نہیں پھیر سکتے، یہ دنیا کائنات کو حق کے راہ پہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہم نے انہیں بتایا نہیں نا، ہمیں انہیں دکھائی نہیں رہا، ہمیں انہیں درس نہیں دیا کہ بیٹا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ کی دین کی بات سننے کے فائدے یہ ہے۔ حضور یہ دیتے ہیں، حضور یہ مہربانی کرتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں کہ کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت استعمال نہیں تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو ان کا چچا کم عمری ہے، وہ چچا کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جاتے اور جا کر حضور کی باتیں سنتے، حضور سے پیار ہو گیا۔ ایک دن چچا کے ساتھ آئے تو چچا منافق تھا، حضور کی بارگاہ میں واپس پلٹ کے آئے، حضور میرا چچا آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اب یہاں بچہ آ کر بیٹھے اور آ کے کہے جی فلانے جو بزرگ ہیں وہ ایسے ایسے کہتے ہیں، آپ بولیں گے بچہ ہے، غلط بات کہتا ہے۔ صحابہ معتبر تھے، صحابہ نے کہا بچہ ہے کیا کہے گا، اس کی بات کو چھوڑے، وہ معتبر آدمی ہے، اس کی بات کی لاج رکھیں۔ حضور نے نظر انداز نہیں کیا، بظاہر صحابہ کو دکھایا، حضور خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے نا تو وہ بچہ پلٹ گیا اور رویا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ آنکھیں اٹھاتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے تو جھوٹ نہیں بولا اپنے نبی کے ساتھ، میں نے تو غلط بات نہیں کی، میرے چچا نے میرے آقا کے بارے میں بات کی، اور پلٹ گیا اور حضور کی بارگاہ میں یوں اپنی جھولی اٹھاتا ہے
اور وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو وسیلہ دے کے رب کی بارگاہ میں کہتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو رب مجھے جھوٹوں میں رکھ دے، اگر میں سچا ہوں تو رب مجھے سچوں میں کر دے۔ یہ بات کہنی تھی کہ جبریل امی عرش سے آتے ہیں اور قرآن کی آیت لاتے ہیں، اور رب رحمان کہتا ہے جبریل اے اپنے میرے محبوب کو جا کے بتا دو کہ اس بچے نے سچ کہا ہے، اس کا چچا خبیث العمل ہے، وہ منافق ہے، وہ خبیث طبیعت کا مالک ہے۔ حضور آج بھی اتنی مہربانی کر دیتے ہیں، آج بھی اتنی کرم نوازی کر دیتے ہیں، اگر ان بچوں کو ہم دین کی وہ باتیں بتائیں تو، وہ فطرت سلیمہ سکھائیں تو صحیح، میرے محبوب کے حسن کمال کے تذکرے بتائیں تو صحیح کہ میرے محبوب کے ابرو ایسے تھے، میرے محبوب کے گیسو ایسے تھے، میرے محبوب چلتے ایسے تھے، میرے محبوب بات ایسے کرتے تھے، میرے محبوب جب مسجد جاتے تھے تو پہلے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے، پھر دیکھو یہ بچے اللہ کے گھر میں آتے ہی نہیں آتے۔ پھر انہی میں حضور غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا، عمل کرنے والا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میرے دوستو، ہم سنیوں نے فقط کرامات اور مناجات سنا رکھی ہیں، عمل آگے قدم نہیں بڑھانا۔ ہم نے تنہائیوں میں رسول اللہ کی دین کی تنہائیوں میں توبہ نہیں کرنی۔ امت مرتی ہے مر جائے، کٹتی ہے کٹ جائے، میں نے اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا سونا ہے، بس میں نے 4 رکعت نمازیں فجر ظہر عصر فجر پڑھ لی، میں نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہاں میں نے بڑا عبادت گزار اور میں نیک اور صالح پیر ہو گیا۔ کیوں؟ مجھے میرا ایمان اتنا ہی مجھ سے تقاضا کرتا ہے، مجھ سے اتنا ہی میرا ایمان کہتا ہے کہ طاہر تیری زندگی خوشیوں سے بھری ہے، باقی مسلمان مرتے پھرے، تم سکون سے بات کرتے ہو، بس دنیا کی دین کی اور ساری امن کی باتیں ہیں وہ کرو، وہ باتیں چھوڑو جو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ آج امداد پاکستان دنیا جہان سے سارے اسلامی ممالک بھیج رہے ہیں، اسلحہ کوئی نہیں بھیج رہا، بم کوئی نہیں بھیج رہے، ڈرتے ہیں کفر سے۔ حضور نے کمال کہا تھا، حضور نے کہا تھا لوگوں کو وان ہو جائے گا۔ صحابہ نے جب ایک بات کی نا کہ یا رسول اللہ ایک دور، حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ کفر سے ڈریں گے، ایمان کی دعوت نہیں دیں گے۔ حضور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ ہم ابھی اتنے تھوڑے سے ہیں تو ہم کیسر و کسرا کو اڑانے کی بات کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس دور میں کہا ہاں امت کو وہن ہو جائے گا۔ کہا وہن ہو جائے گا یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے نفرت ہو جائے گی اور دنیا سے پیار ہو جائے گا۔ آج یہی حالت ہے ہماری، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے اور دنیا میں پیاری ہے۔ دنیا کی جاؤ متال کے لیے ہم صبح سے لے کے رات تک دوڑتے ہیں، سارا دن وہ دوڑتے ہیں، مگر اللہ کے دین کے لیے ہم ایک قدم نہیں بڑھاتے، ایک قدم نہیں بڑھاتے۔ اور آج حالت دیکھ لیں، 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور 2.25 ارب مسلمانوں کو سارا کافر کاٹ کاٹ کر پوٹیاں بنا رہا ہے، اور امت چپ کر کے دیکھ رہی ہے، جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ میں اپنی بے بسی پہ رو رہا ہوں، تم اپنی بے بسی پہ رو رہا ہو۔ پاکستان کے حکمران عیاشیوں میں لگے ہیں، ورلڈ کپ چل رہے ہیں، سلمے چل رہے ہیں، ورلڈ کپ کے میچ دکھائی جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو میچوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، مگر ہم لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں کبھی نہیں پتا کہ ہماری نسلیں آگے جا کے کیا کریں گی۔ محدثین کا ایک قول میں نے پڑھا اور ہل کے رہ گیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ کوئی ایک فرد کہے گا کہ ہم کوئی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ میں نے یہ جب بات پڑھی نا تو ہل گیا، میں نے کہا کوئی؟ تو جواب میں لکھا کہ ہاں، کہ جب دین سے دور ہوتے ہوتے یہ حالت ہو جائے گی۔ آج والدین نماز نہیں پڑھتے، دین کی باتیں میں خود نہیں پتہ، دین کے حوالے سے نہیں جانتے، خلفائے راشدین کی حالات زندگی نہیں پتہ، صحابہ کی زندگیاں نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، آگے نسلوں کو بھی نہیں پتہ۔ آج ہمارے بچوں سے پوچھو نا، شاید فلموں کے ایکٹروں کے نام انہیں پھر بھی پتہ ہو، صحابہ کے 4 خلفائے راشدین کی شاید نام نہ پتہ ہو، چند کو پتہ ہو۔ کیوں؟ ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے۔ ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ بیٹا ہم کون ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، ہم نور الدین زنگی کے وارث ہیں، ہم طارق بن زیاد کے وارث ہیں، ہم عبید ولید کے وارث ہیں، ہم حیدر کرار کی اولاد ہیں، ہمارے پاس وہ حیدری طاقت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں نے پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب عمر کے آخری حصے پہ تھے تو شام کے علاقے میں ایک نوجوان نے سنا کہ ایک علی بڑا مضبوط اور جری آدمی ہے،
اور خیبر کے قلعے کو تنہا اکھاڑ پھینکا تھا، تو وہ شام سے چلا اور کوفے میں آ رکا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے اشارہ کیا وہ علی ہے، ذوف اور طبیعت کی عمر کے تقاضے کے مطابق سر نیچے کیا اور پانی اور ٹکڑوں سے کھانا کھا رہے ہیں، پانی میں ٹکڑے ڈبو رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں۔ اور وہ نوجوان دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ علی ہے، یہ علی ہے، اس نے خیبر کے اس قلعے کو کھیڑ پھینکا جسے 40 بندے بھی اٹھا سکتے تھے، یہ کیسا ہے؟ قریب گیا اور قریب جا کر کہتا ہے آپ علی ہیں؟ کہا میں علی ہوں۔ کہا وہی علی حیدر کرار ہے؟ کہا وہی داماد رسول ہے جنہوں نے خیبر اکھیڑا تھا؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا آپ نے اکھیڑا تھا؟ اور فوراً رنگ بدلا اور حیدری للکار کی طرح کھڑے ہوئے، کہا آج بھی بتاؤ علی تیار ہے، خیبر لاؤ، علی اکھیڑنے کے لیے اکھیڑ دے گا۔ عمر کے اس تقاضے پر بھی علی کی حیدری للکار اس وقت بھی تھی، کیونکہ جب مصطفیٰ کے دین کے ساتھ انسان مخلص ہونا، بندہ بوڑھا جتنا بھی ہو ایمان بوڑھا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ بندہ بوڑھا ہوتا ہے، جسم ضعف کا شکار ہوتا ہے، ایمان بوڑھا نہیں ہوتا، ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ جیسے دن دن گزرتا ہے نا، رب کی قربت میں انسان جاتا ہے نا، عمر کے تقاضے گھٹتے ہیں، انسان عمر کے تقاضے سے نیچے اترتا ہے، طبیعت، ہاتھ پاؤں لاغر ہوتے ہیں، روح مضبوط ہوتی ہے کیونکہ اس نے معاملے کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ اس نے رب کی حضور حاضر ہونا ہے، اس نے منکر نکیرین کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ لوگو آؤ اس بات کو سمجھو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کرامات اور مناجات اپنی جگہ بجائیں، عمل کی دنیا میں آؤ، عمل کی بات کرو۔ یہ بات ہم سب سناتے ہیں، مجھے درد، سچی بات ہے، دکھ ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے نا حضور، اور اس کو 6 مہینے پہلے جسم کے کسی اور حصے میں درد ہو، ٹانگ میں درد ہو یا بازو میں درد ہو، اور ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر جی دوائی دیں ٹانگ کی درد کی، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ ابھی درد کہاں ہے؟ وہ بولے گا جی سر میں ہے۔ تو آپ کیا بولو گے؟ بندہ پاگل ہے، ابھی سر میں درد ہے اور 6 مہینے پہلے ٹانگ میں درد تھا، دوائی ٹانگ کی مانگ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر بولے گا پاگل ہو، ابھی تمہارے سر میں درد ہے، ٹیبلٹ دماغ کی لو، ٹانگ کی نہیں، درد ختم ہو گیا ہے۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہم پرانے واقعات کھول کھول کے سناتے ہیں، مناجات باتیں کرتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ کے تذکرے کرتے ہیں، موجودہ حالات امت کٹ رہی ہے اس پہ چپ ہے، امت مر رہی ہے اس پہ چپ ہے، یہودی امت کو کاٹ رہا ہے ہم چپ ہیں، یہودی امت کو توڑ پھینکا ہے ہم چپ ہیں، وحدت ختم ہو گئی ہے ہم چپ ہیں، امت تفرقہ ہو گئی ہے ہم چپ ہیں، ہمارے محلے علاقے میں فرقے بن گئے ہیں ہم چپ ہیں، ہم اتنے اختلاف پذیر ہیں کہ ایک محلے کی ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے 4 بندے نماز پڑھنے کی تیار نہیں ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، ہم اتنے ٹوٹ چکے ہیں آپس میں، اتنے ٹوٹ چکے ہیں۔ چاروں مسلک، حنبلی، شافعی، مالکی، یہ چاروں مسلک تھے خلافت عثمانیہ کے دور میں۔ تاریخ اٹھا کے لے آؤ کہ چاروں کے درمیان آپس میں اختلاف آیا ہو۔ 500 سال حرم کعبہ کے درمیان انہوں نے 4 مصلے لگے تھے، حنبلی نمازیں اپنی پڑھتے تھے، شافعی اپنے پڑھتے تھے، مالکی اپنی پڑھتے تھے، حنفی اپنی پڑھتے تھے، اختلاف نہیں ہوا۔ آج اختلاف کیوں ہوا؟ کافر نے دیکھا یہ باتیں ان کے درمیان الجھا دو، امت کو لڑا دو، ان کو لڑائے رکھو گے، یہ خود لڑتے رہیں گے، ہماری طرف توجہ نہیں جائے گی۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہم یہی کر رہے ہیں، ہم خود لڑ رہے ہیں، کافر سکون سے اپنا کام کر رہا ہے، جس طرح اس نے عراق کو اڑا دیا، اس نے برما کو اڑا دیا، کشمیر کو اڑا دیا، اب ہمارے فلسطین کو اڑا رہا ہے، اور ہم لوگ اسی کام میں لگے ہیں کہ ہمارے ان جھگڑے گھر کے ختم ہو تو باہر کی بات کریں نا۔ عزیزان محبت، یہ وہ دکھ درد ہیں جو حقیقت ہیں، جو میرے سامنے، یہ حقیقت کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے، یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان باتوں کو حل کرو، اپنے محلے کے معاملات اکٹھے ہو جاؤ، حضور کی سیرت پر اکٹھے ہو جاؤ۔ آج اگر 4 دوسرے مسلکوں کی بات کرو نا، دیوبندی، اہل حدیث، کیا کہتے ہیں، شیعہ، ان کی بات کرو، تو ان مسلکوں میں بھی اخلاق ساروں کے پاس ہے۔ سارے مسلک بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، سارے مسلک کہتے ہیں کہ 2 نمبری نہیں کرو، سارے مسلک کہتے ہیں فراڈ بازی نہیں کرو، سارے مسلک کہتے ہیں اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ درس کدھر گئے؟ یہ باتیں کہا گئی؟ جہاد کا موضوع جہاں اہل سنت بیان کرتا ہے وہاں مسلک دیوبند بھی کرتا ہے، وہاں مسلک اہل حدیث بھی کرتا ہے۔ سیاستہ جو ہمارے پاس ہے، جس کی حدیثیں ہم بات کرتے ہیں راوی بیان کر کر کے، وہی سیاستہ، وہی حدیثیں دیوبند بھی اسی سے نکالتا ہے، اہل حدیث بھی وہی نکالتا ہے۔
اگر ان کے پاس اور کوئی حدیث کی کتب ہے تو بتائیں۔ دوستو یہ حقیقت کی باتیں، ان کو سمجھو، ان کو سمجھو، خدا رسول کا واسطہ، حضور کے دین کا واسطہ، آؤ دین کو سمجھو، دین کی بات کو سمجھو، حضور کی سیرت کے تذکرے کرو، حضور کی سیرت کی بات کرو، اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت کے بارے میں بتاؤ، اپنی نسلوں کو صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ ہمارے اجداد کتنے بہادر تھے، انہیں بتاؤ کہ ہمارے بڑوں نے دین کو کیسے رقم کیا، ہمیں انہیں بتاؤ کہ ہماری مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے ساری زندگی امت کو راہ حق پہ کیسے لگایا۔ حضور کی زندگی کریمہ ہماری نسلوں کو نہیں پتہ، ہماری اولادوں کو نہیں پتہ۔ آج ہمارے بچوں کو کوئی پرچہ اٹھا کے بتا لو کہ بیٹا سیرت کا کوئی ایک واقعہ سنا دو، یہ کیا کون سا سنائیں گے؟ وہ بوڑھی عورت والا کہ جو تاریخ میں آئی نہیں، کوئی کچرا پھینکنے والا جو ہماری اسکول کی کتابوں میں بھی ہے، جھوٹ ہے، وہ سنائیں گے جی وہ حضور گزرتے تھے اوپر سے عورت کچرا پھینکتی تھی، حضور گزر جاتے تھے، آئی نہیں۔ اور کچھ سناؤ، میرے مصطفیٰ کی سیرت، میرے مصطفیٰ کی صورت، حضور کی محبت، حضور کی صحابہ کی، حضور کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ صحابہ ایسے محبت کرتے تھے، حضور وضو کرتے تھے تو پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تھا، یہ وفا کے تقاضے تھے، پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تھا، حضور سے وفا اتنی کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وفا حضور سے کی غزوہ بدر میں، حضور نے کہا نا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں صحابہ، تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کرے تو ہم گھوڑے کسرا تک جا ڈال پھینکیں گے۔ حضور نے یہ بات سنی، خوش ہو گئے، حضور خوش ہو کر دعا دی، تو بات وقت تک گزر گیا، غزوہ مسئلہ یہودیوں کا آ گیا معاملہ۔ جب حضور نے یہودیوں کے قبیلے کا آیا نا، حضور نے فیصلے کی بات کی، یہودیوں کے قبیلے کا معاملہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم محمد آپ کی بات نہیں سنتے، ہم سعد بن معاذ کی سنتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا ساتھ پرانا تعلق دار ہے۔ تو حضور نے بلایا، آپ کریں فیصلہ۔ حضرت سعد بن معاذ اس وقت غزوہ خیبر میں آپ کو تیر لگا تھا تو بہت زیادہ علیل تھے، میں بات مختصر کر رہا ہوں، لگتا ہے آپ تھوڑے بوجھل ہیں، ختم کر رہا ہوں آخری بات میں۔ حضرت سعد بن معاذ غزوہ خیبر میں تیر لگا تھا تو اس وجہ سے بہت زیادہ علیل تھے، بیمار تھے۔ یہ صحابہ کی وفا بتا رہا ہوں کہ حضور سے صحابہ کس طرح وفا کرتے تھے۔ تو صحابہ حضرت سعد بن معاذ آئے کہ یا رسول حکم، کہا یہ کہتے ہیں کہ محمد فیصلہ صحیح نہیں کرتا، آپ کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، ان کے بارے میں کہا۔ کہا یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے سارے قبیلے کی مردوں کی گردنیں اڑا پھینکو، سب کی اڑا دو، اور ان کی ساری عورتوں کو خادم بنا لو۔ 700 کے قریب تھے، ساروں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ یہودی اس بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں آج بھی، اور ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے۔ ابھی چند سال پہلے امریکہ کے اندر یہودیوں نے جلوس نکالا، خیبر از دا لاسٹ چانس، سمجھ آئی کہ خیبر آخری بات تھی جو علی نے اکھیڑ پھینکا تھا اور ہمیں نکال دیا تھا اور ہماری گردنیں اتار دی تھیں۔ بنو قریظہ کا معاملہ اور تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نبی نے کر دیا تھا، اب آگے کرنا یہ واقعہ ہے، اب کرنا۔ اور دیکھو وہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے، آج سے سالوں پہلے متنبع امت کو کیا کہ خیبر کی واقعے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں خیبر یاد ہے، ہمیں خیبر نہیں یاد، ہمیں بنو قریظہ نہیں یاد کہ ہمارے اجداد نے، بنو قریظہ والوں نے جس طرح حضور کے ساتھ ظلم کیے، حضور نے انہیں کیا جواب بھی دیا اور حضور کے صحابہ نے کیا سکھایا۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا تو بنو قریظہ کی گردنیں اتار دی گئی، تو جب زخم تھا نا، زخم بڑھ گیا، زخم بڑھا تو حضور نے کہا کہ میرے سعد کو مدینے کی مسجد نبی کے اندر لے آؤ۔ وفا کی تھی نا حضور سے، تو جب حضرت سعد مسجد نبی کے اندر آ گئے تو حضور 5 وقت نماز کے لیے جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کا پردہ ہٹاتے اور کہتے سعد تیرا کیا حال ہے؟ اور سعد کہتے ساری زندگی تکلیفیں آئیں اپنی جگہ، صرف ایک دفعہ حضور آ کے 5 دفعہ پوچھتے میری ساری بیماری چلی جاتی۔ صحابہ نے جا کے بتایا یا رسول اللہ سعد کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی ہے، خون زخم سے زیادہ آ رہا ہے، یہاں پہ تیر لگا تھا، زخم سے خون زیادہ آ رہا ہے۔ حضور چلے گئے، حضور نے مرم پٹی کی، خون نہیں رکا، حضور نے ہاتھ اٹھایا اور یہاں رکھ لیا، اس جگہ رکھ لیا، سر پہ رکھ لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھایا، دوبارہ ہٹایا، چاروں خلفاء نے ہاتھ ہٹایا۔ حضور نے جب یوں پھر رکھا نا تو حضرت سعد یہاں پہ آ گیا، ابرو پہ گرنے لگا۔ تو حضور نے کہا سعد تو نے غزوہ بدر میں وفا کی تھی، دیکھ میں نے تیرا خون بھی اپنے سر لے لیا ہے، تیرا خون بھی میں نے اپنے سر لے لیا ہے۔ حضور اپنے صحابہ سے وفا اتنی کرے کہ جو حضور کو خوش کرے، حضور خون بھی اپنے سر لے لے۔
اور حضور نے بات یہاں تک نہیں چھوڑی، کہتے سعد بن معاذ کا وصال ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں ہم سعد کے جنازے کو دیکھ کے عش عش کرتے تھے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اس طرح حضور نے دونوں کندھوں پہ یوں اٹھایا سعد بن معاذ کا جسم مبارک، اور صحابہ کہتے تھے ہم کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں یہ کیوں نہیں نعمت حاصل؟ کہا سعد نے وفا ہی ایسی کی ہے، وفا ہی ایسی کی ہے۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے بل، یہ انگوٹھوں کے بل قدم اٹھا اٹھا کے چلے۔ صحابہ کہیں یا رسول اللہ یہ کیوں؟ کہا کہ عرش سے 70,000 فرشتے میرے ساتھ کے جنازے کے لیے آئے جو آج سے پہلے کبھی بھی روح زمین پر نہیں آئے۔ یہ وفا تھی جو میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے کی اور صحابہ نے مصطفیٰ سے کی ہے۔ آج بھی اگر حضور سے کوئی وفا کرے تو حضور صلہ دیتے۔ میں نے آج تک جو کلمہ کی روح میں نے سمجھی اور کلمے کا ایمان میں نے سمجھانا، وہ یہ سمجھا کہ کلمے کا معیار یہ ہے کہ جتنا کلمے کو تم سیکھو گے، جتنا کلمے کو تم سمجھو گے، جتنا کلمے کو تم عمل کرو گے، تم اتنا ہی دنیا کے اندر عزت پاؤ گے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اتنا ہی عزت پاؤ گے۔ وفا کرنے والے بن جاؤ، دنیا میں دیکھو عزت ملے گی، آخرت کی معاملہ ہی الگ ہے نا۔ وہاں کے تو سب اندھے ہیں نا، نہیں بتا سکتے، دعوے بڑے کرتے ہیں، وہاں کے تو اندھے ہیں سارے کہ وہاں کیا مقامات ہیں اور کیا عزتیں ہیں، وہ تو ورا الورا بات ہے نا۔ وہاں جنت کے اور حضور کے لوائے حمد کی بات ہے، وہ تو ورا الورا ہے۔ وہاں تو جہاں حضور دیں گے اور کیا دیں گے اور کتنا دیں گے، رب دینے والا ہوگا، حضور کو دیں اپنی امت کو، اور کتنا ملے گا، یہ تو پھر کمال کی عزتیں ہوں گی نا۔ دنیا میں دیکھ لو کہ آج بھی جو بھی حضور کے دین سے جتنی وفا کرتا ہے، میرا رب حضور کے توسل سے کلمے کی برکت سے اسے اتنی عطا کرتا ہے، اتنی عطا کرتا ہے۔ جس کا دنیا میں جتنا کلمے سے تعلق ہے اتنا اللہ پاک اسے عطا کر رہا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا و التجا کرتا ہوں اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی دین و شریعت پر عمل کی توفیق دے۔ علامہ اقبال کی اس بات پہ کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ جہاں اقبال نے آخری بات کہی ہے نا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، جب رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت جو سجدے کرتا ہے نا، اسی کے ہاتھ میں عبادت اور اس عبادت کی رنگ آتا ہے۔ پیچھے کیا کہا ہے؟ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، یہ وقت کے کامل علم والے لوگ گزرے، کہا ان ایسے لوگ بھی ہوں، ان کے پاس تب بھی کچھ نہیں آئے گا جب تک صبح و سحر اٹھ کر سجدہ نہیں کریں گے۔ اور آج ہمیں فجر ہی قضا ہو جاتی ہے، ہماری فجر ہی قضا ہو جاتی ہے۔ حضور کا فرمان آخری حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا دنیا کائنات میں سب سے امیر وہ ہے جو فجر کی سنتیں پڑھتا ہے۔ فرضوں کا مقام ابھی بلند ہے، سنتیں جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے نا، فرمایا روح زمین پر سب سے امیر ترین آدمی وہ ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کی کار کوٹھیاں بنگلے زیادہ ہوں وہ امیر ہے، اور حضور نے کہا امیر وہ ہے جو سنتیں فجر کی پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ 5 وقت نماز باجماعت تک میرے اولا کے ساتھ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔